کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی۔ لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے زکوٰۃ سے۔ یاد رکھیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اسلام، مسلمان ہونا۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے، اس پر ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پر تو اسلام کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے، تو کسی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عاقل ہونا۔ کسی پاگل پہ، اور ایک بندہ دماغی توازن کھو چکا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ پہ زکوٰۃ فرض ہے، کسی نابالغ بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ بچہ ہو یا بچی ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح نصاب شرعی کا مالک ہونا۔ شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ اور مال پہ پورا سال گزرنا یہ بھی لازمی ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھے گا کہ نصاب شرعی کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، شریعت نے جو نصاب مقرر کیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی اور کوئی مطلب مالیت رکھتا ہے اس چاندی کے نصاب کے برابر یا سونے کے نصاب کے برابر، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ آپ قاعدہ کلیہ بنیادی بات یاد رکھیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ 1 تولہ سونا ہے یا آدھا تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، چند 5 10 15 کچھ تولے چاندی کے ہیں، اور اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، ان تینوں کو ملا کر اگر وہ نصاب جو ہر سال گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، 1,79,000 غالباً اس دفعہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا۔ اب جس بندے کے پاس 1,79,000 یا اس کی مالیت موجود ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے کہا کیونکہ زکوٰۃ کا جو سونے کے حساب سے زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ تو آپ پتہ ہے سونا کہاں پہنچا ہو، 7.5 تولے جو سونے کے ہیں وہ تو بہت پیسہ بنتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے غریبوں کا بھلا چاہتے ہوئے انہوں نے کہا اگر یہاں اعتبار کیا جائے گا چاندی کا، اگر چاندی کے اعتبار سے نصاب پورا ہوتا ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس سے کے ساتھ ایک اور مسئلہ، زکوٰۃ تو آپ نے جناب عالی 3 قسم کے مال ہیں جن پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے خاص طور پر، باقی اگر جانوروں کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ سونا، چاندی، نقدی پیسہ آپ کے پاس موجود ہو، مال تجارت جس کو کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ان تینوں کو ملا کر بھی اگر چاندی کا نصاب بنتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر سال گزرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ رمضان سے پہلے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے مہینے میں کسی بندے کے پاس پیسہ آ گیا 1,79,000 یا 2 لاکھ آ گیا، یعنی چاندی کے حساب سے نصاب پورا ہوتا ہے۔ اب اس پر پورا سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد جب وہ زکوٰۃ دے گا پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قرض وغیرہ ادائیگی کر کے اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے تب زکوٰۃ، اور اس پر سال گزرنا بھی لازمی ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یاری آپ کے پاس ہے جناب 2 لاکھ روپے، اب 1,79,000 پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں سال کے آغاز میں، اور پورا سال وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں، لیکن جب سال کا اینڈ ہوتا ہے وہ پیسے آپ کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں،
10 لاکھ ہو جاتا ہے، 15 لاکھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو باقی درمیان میں اور پیسے آئیں گے ان پر سال گزرنا لازمی نہیں ہے. وہ پھر سال کے اختتام پر جتنا پیسہ ہوگا آپ حساب کریں گے، تمام کے تمام کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ ایک یہ مسئلہ. اب مال تجارت کا معاملہ آ گیا. اب تجارت جو ہے، تجارت میں بھی ایک بات سمجھانا بہت لازمی ہے. ایک چیز ہے، آپ کوئی مشینری لیتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، فیکٹری میں آپ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں. اب اس مشین کو آپ کہیں کہ جناب قیمت لگا کر زکوٰۃ دیں، نہیں. اس مشین سے جو آمدنی ہوگی اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اسی طریقے سے آپ ایک پلازا ہے آپ کا، اس کا آپ کو رینٹ ملتا ہے، آپ بناتی اس لیے کہ میں اس کو رینٹ پہ دوں گا، تو پھر جو آمدنی ہوگی اس پلازے سے، دکانوں سے، مارکیٹ سے، آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اسی طریقے سے آپ کی گاڑیاں ہیں، ایک تو ہے گاڑی آپ کی کوئی سواری ہے، آپ گھر کے لیے استعمال، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو. گھر کا آپ کا ضرورت کا سامان ہے جس کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں، وہ فریج ہے، ٹی وی ہے، فلاں ہے فلاں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن سونا جو ہے، سونا یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں جناب سونا بھی تو ضرورت کے لیے ہو گیا، چاندی بھی ضرورت کے لیے، زیورات کے طور پر ہے. نہیں، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. لہٰذا سونا چاندی کو ضروریات پہ ہم نہیں لا سکتے. تو لہٰذا یہ جو آپ کا بزنس والا مال ہے جس سے آمدنی ہوتی ہے، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ دینی ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ کسی کی بسیں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، جہازیں چلتی ہیں، کچھ بھی چلتا ہے، جو آمدنی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب میں بس کو قیمت لگواتا ہوں، بس 1 کروڑ کی ہے تو 1 کروڑ کی مجھے زکوٰۃ دینی. نہیں، جو بس کمائی کرے گی پورا سال، وہ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے آپ نے اس حساب سے زکوٰۃ دینی. یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے؟ یہی معاملہ دکانوں کا جو رینٹ پہ آپ دیتے ہیں، یہی معاملہ آپ کی گاڑیوں کا ہے، یہی معاملہ تمام بزنس کی جتنی مشینری ہے اس کا میں نے مطلقاً آپ کے سامنے بات رکھ دی. لیکن ایک بات اور ہے کہ آپ اگر کوئی پلاٹ لیتے ہیں، تجارت کے طور پر پلاٹ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایک نیت یہ ہے کہ آپ دکانیں بنائیں رینٹ پہ دیں، وہ تو وہی مسئلہ جو میں نے بتا دیا. ایک یہ ہے کہ آپ پلاٹ کئی لے لیتے ہیں بطور تجارت کے، اور وہ پلاٹ آپ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں جب مارکیٹ بہتر ہوگی میں ان کو بیچ دوں گا. تو پھر اگر سال ان پلاٹوں میں گزر جاتا ہے، نصاب تک پہنچ جاتا ہے، آپ نے اس پلاٹ کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح آپ کی گاڑیاں موجود ہیں. ایک تو ہے کہ گاڑی آپ کی جناب رینٹ پہ چل رہی ہے، ایک یہ ہے کہ سواری کے علاوہ آپ کے گھر میں ویسے آپ نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ میرا بزنس مارکیٹ میں اس گاڑی کی قیمت عام طور پر جناب 50 لاکھ ہے، جناب آپ سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 مہینے کے بعد اس کا ریٹ بہتر ہو جائے گا، تو سال پورا ہوتا ہے تو آپ نے گاڑی کی قیمت پہ زکوٰۃ دینی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہی معاملہ دکان کا ہے. وہ آپ کی شاپ جو ہے، وہ میڈیکل سٹور ہو، وہ کوئی بھی آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہوں، آپ نے جناب اسی طرح یہ ہارڈ پارٹ جتنی بھی چیزیں آپ کے اسپیئر پارٹ فلاں فلاں، جو بھی آپ کی دکان ہے اس میں جتنے بھی ایٹم موجود ہیں آپ کو اس کا حساب لگانا پڑے گا. لگا کر سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس دکان کی آمدنی پہ نہیں، دکان میں جو مال موجود ہے. اب لوگ کہتے ہیں جناب دکان میں اتنا مال موجود ہے، ہم اس کا حساب کیسے کریں؟ بھائی حساب تو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. آپ حساب کریں کتنے کتنے آئٹم پڑے ہیں، ان کی کیا مالیت بنتی ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، اس طرف لوگوں کی توجہ بالکل نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، اب اس پر سال گزر گیا، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے وہ زیورات بچوں کے حوالے کر دے، بچی کے، تو پھر وہ بچی پر زکوٰۃ فرض ہے، بچی ادائیگی کرے گی اگر وہ نصاب تک مال پہنچ جاتا ہے. اگر آپ نے حوالے نہیں کیا، وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے صرف دینے کی نیت کی ہوئی ہے، لیکن پھر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. یہاں تک کہ حج کے لیے آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، حج کے لیے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں حج کروں گا، یہ پیسے میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے.
ہاں اگر آپ نے بطور فیس کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کرا دیے، جناب یہ میں نے فیس دے دیے، تب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب بات سمجھیے، یہ زکوٰۃ کے بڑے ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ان چیزوں کو کم سمجھتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں جاتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے ایک بات اور یاد رکھیں، زکوٰۃ جو ہے آپ ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی اور اس طرح فرو یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے، ان سب کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، البتہ اپنے آپ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا بہت لازمی ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن باپ اپنے بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، یہ قاعدہ، ایک قانون یاد رکھیں، کیونکہ کیوں نہیں دے سکتا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیٹی جو بیوی ہے وہ اس مال کی وارث ہے، تو جو وارث اس کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے؟ بیٹا بیٹی کو آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ وہ وارث ہیں، وہ آپ کے مال کے وارث ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ، سادات کو، بنو ہاشم، آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، یہ تمام شامل ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو نبی کی آل ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہے میل کچیل، تو میل کچیل سادات کی شان کے خلاف ہے۔ سادات کو تحفے دینے ہیں، سادات کو گفٹ دینا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دور حاضر میں سادات کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ سادات کو پرانے زمانے میں لوگ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ جب سادات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرانے نہیں دے سکتے، آپ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، آخر سادات کے ساتھ تو پیٹ ہے، سادات میں بھی تو غریب لوگ موجود ہوتے ہیں، سادات کی بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، معاملات ہیں، اخراجات ہیں، شادیاں ہیں، تو سادات کا امت کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ سید کی بیٹی کہیں آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کہیں سید جا کر سید کی سیدوں کی بیٹیاں جا کر سکولوں میں جھاڑو نہ دیتی پھریں۔ یہ تو امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ سادات کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ اب جناب سادات پہ زکوٰۃ بھی نہیں دینی، صدقہ بھی نہیں دینا، اور جناب اور یہ تمام چیزیں عشر بھی نہیں دینا، جناب سادات محروم ہیں، لوگ ذرا بھی خیال نہیں کرتے اور لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنی حلال پاکیزہ رزق میں سے سادات کو گفٹ کریں، جتنا آپ نے دینا، جائیں پردے سے، یعنی کہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فلاں سید کو بھی ہماری طرف سے تحفہ گفٹ قبول کریں، یہ سوچا ہی نہ۔ کیوں؟ زکوٰۃ میل کچیل ہے، یہ سادات کا پروٹوکول ہے کہ سادات کو آپ نہیں دے سکتے۔ اور اب تو بڑی گڑبڑ ایک اور ہو گئی اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ یہ افطاری میں، یہ سحری میں، اور یہ جناب عالی لوگ مختلف دسترخوان لگاتے ہیں، وہاں جناب بتاتے ہیں نہیں، اگلا یہ سمجھتا ہے دسترخوان لگا ہوا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے لگا ہوا ہے، وہ جناب فطرانے کے پیسے سے لگا ہوا ہے۔ وہاں پر ایسے لوگ بھی اس کو کھائے جا رہے ہیں جو اس کے مستحق ہی نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق تو غریب ہے، ہر آدمی تو زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، ہر آدمی تو فطرانہ نہیں کھا سکتا، اور سید تو ویسے ہی نہیں کھا سکتے۔ اب ہمارے یہاں کراچی میں شتر مرغ کھلائے جا رہے ہیں زکوٰۃ کے نام پر۔ بھائی زکوٰۃ سے آپ غریبوں کی ضرورت پوری کریں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ لوگوں سے پیسہ نکالیں، بڑے بزنس مینوں سے، تاجروں سے، اور وہ بجائے غریبوں تک پہنچ کو راشن لے کر دیں، کوئی طریقہ کریں، تو یہ اب ایک اور نیا کٹا کھل گیا۔ اور ہاسپٹلز میں اور بہت سارے لوگوں نے انجوزیں بنائی ہوئی ہیں جناب، اس کے اب وہاں پر یہ معاملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ہیلا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کیا جا رہا، اس طریقے سے ڈاکٹروں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، معاملات کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال بہت سارے معاملات ہیں جس کے حوالے سے ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، نہیں کیا جا رہا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی کیا 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے،
اور وہ دینی چاہیے اگر کوئی بندہ، کیونکہ صبح کا بولا اگر شام کو آ جائے اس کو بولا نہیں کہتے، لیکن زکوٰۃ دینی چاہیے، اپنے مال کو پاک کریں۔ اور بینک کی جو زکوٰۃ کی کٹوتی کا معاملہ ہے، یاد رکھیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ میں یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ فارم فل کر کے دیں کہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کے حقدار جو ہیں سب سے زیادہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہر بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، عزیزوں کو دینا ہے، میں کہتا ہوں ملک میں غربت ہی ختم ہو جائے۔ آپ زکوٰۃ لے کر پھرتے رہیں، کوئی لینے والا ہی نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ ٹھگ لوگ درمیان میں لے جاتے ہیں، فراڈیا لوگ لے جاتے ہیں، وہ درمیان میں جو مستحق ہیں ہی نہیں۔ خاص طور پر گورنمنٹ میں جو کٹوتی ہوتی ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، گورنمنٹ آگے کمیٹیاں بناتی ہے، زکوٰۃ کمیٹیاں، اس میں اتنی کرپشن ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں کتنی کرپشن ہے۔ تو بڑے افسوس کی بھی بات ہے، ہر بندہ اپنی زکوٰۃ خود دے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اپنے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھائی رشتہ دار پاؤں پہ کھڑا ہو، باہر جا کر زکوٰۃ دیں گے، ٹیلی ویژن پہ اعلان کروائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ اگر کوئی کام کر رہے ہیں ان کو جا کر ریاکاری دکھاوے کے لیے، سب حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو ڈبل صلہ ملے گا، آپ رشتہ داروں کو دیں گے۔ ہاں رشتے میں جو جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو نہیں دینی، شریعت نے جو میں نے اب نام لیے جن کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی بہن ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ کتنا کلوز رشتہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ بینک سے زکوٰۃ، اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا زکوٰۃ جو ہمارے بینک میں پیسہ اس پہ زکوٰۃ دینی ہے یا صرف جو سود ملتا ہے؟ صبح بھی ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، صرف اس کی زکوٰۃ دینی، میں نے کہا وہ تو ہے ہی حرام، اس کو آپ زکوٰۃ بینک سے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے بینک میں سیونگ والا ہے وہ تو ہے ہی حرام۔ ہاں اسلامی بینک والوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کوئی ہیل و حجت کیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ بندے کو مطمئن کرتے ہیں۔ باقی بینکوں میں تو معاملہ بالکل سود مل رہا ہے، وہ کہتا ہم اس کو تقسیم کر دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے، آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، قرآن میں آ گیا کہ سود کھانا اللہ سے جنگ کرنا ہے، آپ اللہ سے جنگ کر کے آپ اللہ کے نام پہ پیسہ دیتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ منافع ملتا ہے، اس کو عادت نہ بنائے، اس کو پتہ نہیں تھا، لا علمی سے اس کو کرنٹ اور سیونگ کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ معاملہ ہو گیا، اب اس کو کچھ پیسے منافع کے طور پہ مل گئے، وہ ثواب کی نیت کے بغیر، یعنی یہ نیت نہ کرے مجھے اس میں ثواب ملے گا، غریبوں میں بانٹ دے۔ آپ بات سمجھے؟ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں ہر دفعہ ہی ایسے کرتا ہوں پتہ ہونے کے باوجود، پھر تو وہ اللہ سے جنگ کر، اللہ سے جنگ کر کے اگر کوئی بندہ کہے میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، میرا خیال ہے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کہ آپ کسی بندے کو گالیاں دیں، کسی بندے سے لڑائی کریں، آپ کہیں وہ بندہ آپ سے راضی ہو جائے، بندہ راضی نہیں ہو سکتا، پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، نص قطعی سے ثابت ہے کہ سود کھانا اللہ سے جنگ کرنا ہے، تو پھر آپ کیسے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ سارے تماشے۔ تو بات یاد رکھیں تین چیزیں، ایک ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا، ایک ہے فطرانہ، فطرانہ بھی اس پہ جو نصاب کا مالک ہے، لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ پر سال گزرنا لازمی ہے، فطرانہ جو ہے فطرانہ اس پر سال کا گزرنا لازمی نہیں ہے، فطرانے پر سال کا گزرنا لازمی نہیں ہے۔ اگر عید والے دن بھی کسی بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اس کو فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ گھر کی اگر ایکسٹرا چیزیں موجود ہیں جو نصاب تک پہنچ جاتی، جو ضرورت کے علاوہ ہیں، اس بندے پر بھی یہاں تک فطرانے کی ادائیگی لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عشر، عشر کے متعلق ایک بات یاد رکھیں، عشر جو ہے جو آپ کی بارانی زمین ہے اس کا آپ نے دینا 10واں، جو بارش کے ذریعے آپ کی گندم وغیرہ جو ہوتی ہے
فصل تیار ہوتی ہے، اور جو آپ کی ٹیوب ویل کے ذریعے ہوتی ہے اس کو آپ نے 20واں دینا ہے۔ اب اس پر بھی کچھ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، اس پر کوئی سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ کیونکہ کئی ایسی فصلیں 2 مہینے میں تیار ہوتی ہیں۔ اب آلو ہے، آلو کی فصل 90 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ تو جب زمین سے جو چیز نکلے گی، بارانی ہے 10واں دینا ہے، ٹیوب ویل والی اس کا 20واں دینا ہے۔ اب ایک سوال اور بہت گردش کرتا ہے اس حوالے سے، لوگ کہتے ہیں جناب اس میں سے جو ہمارا خرچہ آتا ہے، کھاد ہے، مزدور ہیں، سپرے ہے، فلاں فلاں، کیا وہ نکال کر زکوٰۃ دینی ہے یا وہ شامل کر کے؟ جو فقہا کا دور حاضر کے مطابق فتویٰ ہے وہ یہ ہے، اکثر فقہا کا وہ یہ ہے کہ خرچہ آپ نہیں نکال سکتے، اور ان کی دلیل یہ ہے، یہ جو 10ویں سے 20واں ہوا ہے یہ ہوا ہی اس لیے ہے، 10ویں سے 20واں ہوا ہی اس لیے ہے کہ یہ 10 حصے آپ اس میں خرچے میں شامل کر لیں، لہذا خرچہ نہیں نکال سکتے۔ آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تینوں چیزیں، صدقہ، فطرانہ، عشر، یہ تینوں چیزوں کی تفصیل میں نے، اور جو بہت ضروری بنیادی مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ فطرانہ جو ہے گندم کا جو آٹا ہے 2 کلو چکی والا، اس کا مفتی منیب الرحمان صاحب کے اعلان کے مطابق 240 روپے بنتے ہیں۔ باقی کشمش کے حساب سے کتنا بنتا ہے، کھجور کے حساب سے کتنا بنتا ہے، یہ فطرانہ جس طرح کی غذا آپ کھاتے ہیں خورد و نوش اس کے حساب سے دینا ہے۔ ایک بندہ چکی والا آٹا کھاتا ہے جناب، وہ کہے گا جناب میں سرکاری آٹے کے حساب سے فطرانہ دیتا ہوں، یہ تو ظلم ہے۔ ایک بندہ کھاتا ہی کشمش ہے، ڈرائی فروٹ کے سوا اس کی سانس ہی نہیں جناب، وہ ہر ٹائم ڈرائی فروٹ ہی کھاتا رہتا ہے، تو وہ کہے کہ جناب میں سستے حساب سے دیتا ہوں۔ نہیں بابا، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس معیار کے مطابق آپ فطرانہ دیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہمارے حساب سے 240 روپے چکی والا آٹا، اور اگر کوئی بندہ چکی والا آٹا نہیں کھاتا، سرکاری آٹا کھاتا، سستا آٹا کھاتا، وہ اس حساب سے دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ گندم کا جو ہے آٹا 2 کلو، اب 2 کلو کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے اس حساب سے آپ نے فطرانے کی ادائیگی کرنی۔ گندم کی میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور مسائل تو آج صرف ایک مسئلہ نہیں، کئی مسائل آج بیان کر دیے، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟